أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 164. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے معنی یہ ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں برائیوں سے پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. حسن تخلیق کو بھی رشک تو آیا ہوگا، حسن تخلیق کو بھی رشک تو آیا ہوگا اپنے محبوب کو جب رب نے بنایا ہوگا. بھول جائے گا وہ پھر حسن خیال جنت، بھول جائے گا وہ پھر حسن خیال جنت میرے آقا نے جسے رخسار دکھایا ہوگا. بالیقین چمکیں گے قسمت کے ستارے اس کے، بالیقین چمکیں گے قسمت کے ستارے اس کے، آپ نے قدموں میں جس کو بھی بلایا ہوگا. روز محشر کہاں وہ ہوش میں پھر آئیں گے، روز محشر کہاں وہ ہوش میں پھر آئیں گے، ان کی نظروں نے جنہیں جام پلایا ہوگا. بن ہی جائے گا وہ بخشش کا سبب محشر میں، بن ہی جائے گا وہ بخشش کا سبب محشر میں، یاد سرکار میں جو اشک بہایا ہوگا. نارے دوزخ نہ جلا پائے گی اس کو تو کبھی، نارے دوزخ نہ جلا پائے گی اس کو تو کبھی، دل میں ہاں عشق نبی جس نے بسایا ہوگا.
دل میں ہاں عشق نبی جس نے بسایا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ ربیع المنور کا مقدس مہینہ، چونکہ اسی مقدس مہینے کی 2 تاریخ کو نور من نور اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عرس شریف ہوتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ مقدس مہینہ یوں سمجھ لیجئے کہ مومنوں کے لیے اپنے ایمان کی حرارت کو بڑھانے، زندہ اور باقی رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ریوائز کرنا ہے اپنے ایمان کو، اپنے بلیف کو ریفریش اور رینیو کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا بھی شرف عطا کیا ہے، آپ کے امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا ہے۔ یہ ربیع المنور کا مقدس مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ عشق نبی کو اپنے اندر اتنا پیدا کرو، اتنا بڑھاؤ کہ نبی کی عظمت، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، یہ سب ایسا اجاگر ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی عملی زندگی میں عشق نبی میں ایسے ڈھل جائیں کہ نبی کے سیرت کو، نبی کی صورت کو، نبی کے اقوال کو، نبی پاک کی طرز زندگی کو اختیار کرنے کی طرف اپنے آپ کو مائل کر پائیں۔ عزیزان محترم، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات کو گننا چاہے تو بھی نہیں گن سکتا، لا تعداد، بے شمار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما دیے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، انعامات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، لا تحصوها، تو قطعی طور پر تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، کاؤنٹنگ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے، پہناتا ہے، حکومت دیتا ہے، پاور دیتا ہے، سانس جیسی بڑی دولت دیتا ہے، پانی دیا، رہنے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی بڑی، جز کل، معمولی غیر معمولی ساری چیزوں کا مالک، خالق، کریٹر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود شان کبریائی رکھنے کے، تکبر صرف اس کے لیے سزاوار ہے، بڑائی صرف اس کے لیے ہے، غرور وہی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی احسان نہیں جتایا بندوں کو بے شمار نعمتیں، انعامات دینے کے باوجود، لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے، وہ ہے جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے کہ تمہارے اوپر سینکڑوں انعامات ہوں گے ضرور، لیکن ایک انعام اتنا بڑا، سب سے بھاری ایسا ہے کہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے مومن، کافر، بلیور، نان بلیور سب استفادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بڑا جو انعام دیا ہے، اس احسان کو اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کے لیے جتلا رہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ کو دنیا میں بھیجنے کا جو عظیم احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے میں
مومن بندوں کا یہ کام ہے کہ احسان کرنے والا محسن پہلے سے زیادہ یاد آئے، تابعداری، فرما برداری، عبادت گزاری صرف اسی کی کرے جس نے عظیم احسان کیا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد ہی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ، زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے راستے اور دروازے کھلتے ہیں۔ عزیزان محترم، یقیناً حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اب اس احسان کا مطلب کیا ہو؟ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے تو اس احسان کا ریٹرن کیا کریں؟ احسان، اتنے سب سے بڑے احسان کے بدلے میں ہم کیا کریں؟ ایک شعر ہمارے لیے کافی ہے۔ نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے۔ نبی کا اسوہ حسنہ، ہولی لائف اسٹائل، نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر ہو جائے۔ یہ ایک بہت مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے اپنے آپ کو قرآنی سانچے میں ڈھال لیں۔ اگر ہم واقعی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کریکٹر، آپ کے ہولی لائف اسٹائل کے تعلق سے مختصر ایک ورڈ میں اگر کوئی چیز سننا چاہتے ہیں تو رہتی دنیا تک ایک ہی ورڈ، ایک ہی لفظ کام آ جائے گا اور باقی ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا تھی؟ آپ کا ہولی لائف اسٹائل کیا تھا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ایک ہی لفظ میں ہے، قرآن عظیم۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ احسان عظیم کے بدلے میں کیا چیزیں، بڑی نعمتیں ملی ہیں، سرسری طور پر ذکر کر دیے ہیں۔ ان تین باتوں میں ہی ساری دنیا سمٹی ہوئی ہے۔ پہلی یہ کہ اتنا بڑا احسان کیا کہ وہ نبی آئیں گے اور تم پر آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے۔ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانے کا مطلب یہ ہے کہ مومن والے ان پڑھی جانے والی آیتوں کو سن سن کر اپنی زندگی میں عمل کر کر نجات حاصل کرے۔ یہ بڑی خوبی ہے بڑے اور سب سے بڑے انعام کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نبی کو، جس رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑے احسان کے طور پر ہمارے حوالے کر دیا، اس نے آ کر ہمیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اس رسول آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات کو اپنانے کے بعد ہی گمراہیوں سے بچاتا ہے، گمراہیوں سے نکال دیتا ہے۔ تو سب سے بڑے احسان کا اعادہ کرنا، ریویژن کرنا، یاد رکھنا ہمیں گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھنے اور ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، کتاب و حکمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی نجات کے لیے مقرر کیے ہیں۔ عزیزان محترم، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سب سے بڑا احسان ہے بندوں پر، اور اس کو یاد رکھنا مومنوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت حدیث شریف جو سنن نسائی میں آئی ہے، حدیث نمبر
5428 5428 جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فخر کر رہا ہے اپنے نبی کے تذکرے پر۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے صحابہ کے ایک حلقے پر، جہاں پر صحابہ بیٹھے ہیں، گروپ کی شکل میں بیٹھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گروپ پر جب آتے ہیں تو ان مقدس صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد و تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر عظیم احسان فرمایا ہے۔ صحابہ سے رسول اللہ نے پوچھا اور وہ آلریڈی وہ صحابہ ڈسکس کرتے بیٹھے تھے، اللہ سے دعائیں فریادیں کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی فرمایا ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم کیا ہے۔ یہ سنتے ہیں تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم لوگ صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ یہاں جو بیٹھ کر یہ جو گفتگو کر رہے ہو صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کی قسم، حدیث میں آیا ہے قسم کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرے کہ ہاں جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں نے تم سے کسی شک اور الزام وغیرہ کی بنا پر قسم نہیں لی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ بیٹھ کر گروپ کی شکل میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے دین کی طرف ہماری رہبری کر دی اور سب سے بڑے احسان سے سرفراز کیا کہ ہم نے ہمارے رسول کو بھیج دیا ہے۔ اس کی خبر اللہ نے جبرائیل کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچائی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گروپ پر تشریف لائے، قسم لیا اور اس کے بعد یہ سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتایا کہ فَأَخْبِرْنِي، مجھے یہ خبر پہنچائی کہ ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، اللہ تمہاری وجہ سے، تمہارے یہ ڈسکشن کی وجہ سے، تمہاری یہ محبت بھری بات سے، عظیم احسان کو یاد کرنے کی وجہ سے ملائکہ کے بیچوں بیچ فخر کر رہا ہے کہ میری امت کے یہ غلام مجھے اور میرے حبیب کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فخر کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے، کان کھول کر سن لیجئے کہ سب سے بڑے احسان پر شکر گزاری کرنے کے لیے روئے زمین پر رسول کے صحابہ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ چونکہ آنکھ سے دیکھے تھے، دل سے مانا تھا، اپنی جان مال قربان کرنے والے تھے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑے احسان کا انہیں صحیح طور پر ادراک دیا، سمجھ دی، فہم دی اور بتایا کہ سب سے بڑا احسان یہ ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً ربیع المنور کا مقدس مہینہ آتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک گڈ نیوز ہے، ایک نوید ہے، خوشخبری ہے کہ دیکھو، جاگو، اپنے آپ کو پہچانو،
کون ہو, کس لیے بھیجے گئے ہیں, تمہارا مقام مرتبہ کیا ہے, تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں, ریسپانسبلٹیز کیا ہیں, یہ جانو, یہ سمجھو, یہ پہچانو, تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ ربیع المنور کا مقدس مہینہ مومنوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کا ذریعہ بنتا ہے. نصیب چمکے فرشیوں کے کہ عرش کا چاند آ رہا ہے. یقیناً یہ فرشیوں کی قسمت چمکی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو دے دیا, اور اپنے حبیب کو ہمارے حوالے کر کے اس کے بعد حبیب کا ذکر کر رہے ہیں, اپنے حبیب کی خوبی بیان کر رہے ہیں, اپنے حبیب کو اپنے درمیان بھیجے جانے پر اللہ کا بڑا احسان مان کر اللہ کی تعریف, توصیف, حمد و ثنا کر رہے ہیں, شکر گزاری کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر اپنے ملائکہ میں فخر کر رہا ہے. تو پھر آپ کا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس عظیم احسان کو سمجھ کر عملی زندگی میں نبی کی محبت, اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت کو اختیار کریں. اگر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. عزیزان محترم, میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث رکھ رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آج دنیا میں جو باطل عقائد والے چند نومولود پریزنٹ ابھی 100 سال, 125 سال, 150 سال پہلے جو فرقے پیدا ہوئے ہیں, ان کا ایک ہی مقصد ہے عظمت رسول کو گھٹانا, محبت رسول کو مومنوں کے دلوں سے نکالنا, مقام اور مرتبوں کو گھٹانا. مقام اور مرتبے تیرے میرے دینے کے نہیں ہیں, دینے والا اللہ رب العالمین. وہ مرتبے دے دیا, وہ مقام عطا کر دیا, وہ رفعت دے دیا, وہ شان عطا کر دیا, پورے کا پورا قرآن حبیب کی شان میں اتار دیا. اب اس حبیب کے تعلق سے بدگمانی کرنا, بے ادبی کرنا, تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایسوں کو ایمان کی بوباس بھی نہیں ملتی, 1% ایمان بھی نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ امامنا و سیدنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت ہی پتے کی بات ارشاد فرما دی. دین کے معاملے میں ہو یا پھر دینداروں کے معاملے میں ہو, اللہ کے معاملے میں ہو یا اللہ والوں کے معاملے میں ہو, یہ مہدی علیہ السلام کا فرمان بہت معنی رکھتا ہے. اسے ہمیشہ پیش نظر رکھیے اور اس برائی سے بچنے کی کوشش کیجئے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسے بے ادب و بے شرم و بے دیانت ہرگز بخدا تعالی نہ رسد. جو کوئی بے شرم, بے ادب ہو, بے شرم ہو, بد دیانت ہو, ہرگز خدا تعالی کو نہیں پہنچتا. اب آپ بتائیے کہ جب دل میں نبی کی محبت نہ ہو تو پھر اسے کیا ملے گا؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو خامی, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے, سب کچھ نامکمل ہے. اب آج کل قسم کی باتیں, قسم کی بد عقیدگی, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں. لیکن میرے پیارے بھائیوں, میں آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ ہم عاشقوں کے مذہب میں پیدا ہوئے ہیں, اللہ سے عشق اور محبت کرنے والے. یعنی عاشق کا مطلب اس کا کوئی عمل معمولی نہیں ہوتا, ہر عمل غیر معمولی ہوتا ہے. اس مذہب کے ہیں, اس مذہب میں ادب کو سب سے پہلی سیڑھی ماننا چاہیے, ادب کو ہی سب سے پہلی منزل ماننا چاہیے. تو چنانچہ ایک حدیث شریف مشہور تفسیر روح البیان اور المرخات المفاتح کتاب الایمان میں آئی ہے. یہ حدیث سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ کتنا گر چکا ہے, معلومات کی کتنی کمی ہو گئی ہے. ارے سچے عاشق, سچے مومن کون تھے؟
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سچے مومن اللہ کے رسول کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں یہ صدا لگا رہے ہیں، یہ پکار رہے ہیں، کیا پکار رہے ہیں کہ میں نے، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے، جن سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں احادیث مروی ہے۔ وہ صحابی، وہ مقدس صحابی جو اصحاب صفہ کے مشہور صحابہ میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں اپنے رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ یہ جب صدا بلند آواز سے اعلان کر رہے ہیں، پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، تو بہت سے اچھمبے میں آ گئے، حیرت میں آ گئے، لیکن حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہیں ہو سکا، آپ بے قابو ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رٹھا پکڑا، بازو پکڑا، گھسیٹا، اور حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئے۔ دربار رسالت میں اس طرح سے تیزی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں تو حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ مدینے کے گلیوں میں پھر پھر کر یہ صدا لگا رہا، یہ پکار رہا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں میں نے رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ تو قربان جائے میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ نے مسکرایا اور آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے عمر، صدقتا، ابو ہریرہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اے عمر، ابو ہریرہ جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں بھی خاموش نہیں ہوئے، پھر عرض کیے، ادب کے دائرے میں آئے، 10 بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ ذرا ایکسپلین کیجئے، ذرا بتائیے کہ رب مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آیا۔ ابو ہریرہ کہا اور آپ نے اس پر مہر لگا دی، سچ ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنفیوژن کو جو دور فرما رہے ہیں، ذرا کان کھول کے سن لو باطل عقیدے والو، باطل فرقے والو، جب تک عشق نبی نہیں ہوگا، جب تک تم دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کو، مرتبے کو گھٹاتے رہو گے تو ایسی ذلیل و خوار ہوگے اور نار جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی مرآت الرحمن، بے شک میں خدا کا آئینہ ہوں، بے شک میں خدا کا آئینہ ہوں، من رانی، جو مجھے دیکھا، فقد رائی الحق، اس نے حق کو دیکھا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کے پیارے رسول کے وہ پیارے صحابی جو اصحاب صفہ، یعنی ترک دنیا کر کے معرفت محبت میں ڈوب گئے ہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ایک موقع پر ارشاد فرمائے کہ مجھے اللہ کے نبی سے 2 علم ملے ہیں، 2 علم مجھے ملے ہیں، ایک کو میں نے تمہارے تک پہنچا دیا، ایک تمہارے تک پہنچ چکے، وہ علم تم تک پہنچ گیا، دوسرا علم اگر تم کو پہنچاؤں تو تم مجھے سنسار کر دو گے، پتھر مار مار کر مجھے ہلاک کر دو گے۔ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح سے کہنا یہ معرفت کی تعلیم تھی
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ کے اس چبوترے پہ بیٹھ کر معرفت کی ایسی تعلیم حاصل کی کہ جب انہیں مدینے کے گلیوں میں دورہ کرنے کا موقع ملا تو وہاں پر رب کو چلتا پھرتا دیکھنے کی بھی سعادت مل گئی. یہ نبی کے صدقے میں ملی، یہ عشق نبی کی دولت سے ملی، یہ محبت رسول کی دولت سے ملی ہے. تو اب اندازہ لگائیے قیامت کا یہ قریبی زمانہ، میں اور آپ ایسے ہلاکت خیز دور میں ہیں، اتنے بڑے بڑے پرابلمز ہمارے اطراف میں ہیں، دائیں بائیں، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ قیامت کے قریبی زمانے کی وہ نشانیاں جو 1450 سال پہلے میرے آقا نے بیان فرما دی تھی، وہ ایک ایک کر کے اس دور میں نمودار ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے. تو بتائیے کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے سے بڑا پرابلم کوئی ہو سکتا ہے؟ اب ایسے دور میں بھی اگر ہم یقیناً اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے بڑی بدبختی کی بات ہے. ایک سچے مومن کا پکا عقیدہ یہی ہوتا ہے، ٹرو بلیور کا اسٹرانگ بلیف یہی ہوتا ہے کہ رسول ہرگز خدا نہیں، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، رسول کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان کیا. ایک ہی جگہ قرآن پاک میں آیا ہے اللہ اپنا احسان جتا رہا، منا رہا ہے، بتلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اس بڑے سب سے بڑے احسان کو سمجھو. سینکڑوں لاتعداد ہزاروں کروڑوں انعامات تمہیں تو مل رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو انعام ہے وہ ایرے غیرے نتو خیرے کو نہیں ملے گا، ایکس وائی زیڈ کے لیے نہیں ہے. صرف اللہ نے علی المومنین، مومنوں پر یہ اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا ہے. تو ہمیں پہلے سمجھنا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں. ایمان کے تعلق سے ایک چھوٹی سی تعریف آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کرتا چلوں کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں. تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں ان ساری باتوں کو سچ جاننا اور ماننا، یہی ایمان ہے. اب آپ بتائیے کہ قیامت کے قریبی زمانے میں ابھی کسی جھوٹے مہدی کے انتظار میں اپنی عمریں اور نسلیں برباد کرنے کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ میں عاشق نبی ہوں تو سب سے بڑا فراڈی، سب سے بڑا جھوٹا. قیامت کے قریبی زمانے میں ابھی کب آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم کو تو بغیر مانگے کہ اس مبارک قوم میں، اس مبارک گروہ میں پیدا کر دیا ہے. تو ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان کر دیا ہے. تو احسان کے بدلے میں ہمارا لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ، منٹ منٹ، گھنٹہ گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزرنی چاہیے. متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی ہونی چاہیے اور ڈرنا چاہیے. سردار ملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لرز رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. ان کے کانپنے سے ان کے ایک پر سے 70,000 ملائکہ فوراً پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں. وہ سردار ملائکہ کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اللہ کے خوف سے. تو پوچھا گیا کیوں؟ تو انہوں نے لرز کر کہا کہ یہ ابلیس بھی تو اللہ کا مقرب تھا، اللہ سے کلوز تھا، نافرمانی کی، اللہ کے اگینسٹ گیا، حسد کیا، نفس کی سنی اور رجیم الی یوم الدین ہو گیا. مجھے بھی ڈر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کہیں نافرمان نہ قرار پاؤں. تو ہمیں ہماری ساری زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ جائزہ لینا ہے. اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اتنے بڑے سب سے بڑے انعام کے ملنے پر شکر گزاری کا صحیح طریقہ، سب سے ایتھینٹک طریقہ یہ ہے کہ فرائض نبوت
اور فرائض ولایت پر مکمل ایمان اور ایقان ہوتے ہوئے اللہ سے فریاد کرنا، گڑ گڑانا اور دعا کرنا کہ فرائض نبوت اور فرائض ولایت میں ایک ایک کر کے ہمیں مکمل صدق دلی کے ساتھ، پورے عشق و محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زندگی کو گناہوں سے، خرافات سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے بچائے رکھ۔ یہ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرما، سمجھداری دے کہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اور سب سے بڑا نقصان کس میں ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کے عشق میں، اللہ کے خلیفہ مہدی کی محبت میں ہے، اور سب سے بڑا نقصان دنیا اور متاع دنیا کی محبت میں گرفتار ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔